لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج 16 رمضان المبارک جمعے کا دن
اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار برکتیں رکھتا، جیسا کہ رمضان کے پہلے جمعے ہم نے حضرت سلیمان فارسی کی روایت کردہ حدیث بیان کی، وہ آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اس میں شب قدر، تراویاں، قرآن مجید سننے سنانے کا موقع، تراویوں میں پورا قرآن مجید فرقان حمید ہم سنتے، اس میں دعائیں قبول ہوتی، نفل کا بدلہ فرضوں کے برابر ملتا، فرضوں کا بدلہ 70 فرضوں کے برابر، اور بے شمار اس میں برکت تھی۔ اس مہینے میں ایک تاریخی واقعہ ایسا ہوا کہ جسے کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی عالم فراموش نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی مسلمان بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں 17 تاریخ کو ایک مارے کا رونما ہوا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ رمضان ہی کا مہینہ تھا اور جمعے کا دن، تاریخ 17 رمضان۔ یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ رہتی دنیا تک اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو ہر مسلمان کا دل دہل جاتا کہ یا اللہ، اگر یہ مختصر لشکر مٹھی بھر لوگ اتنے بڑی قوت سے ٹکرائے، خدا نہ خواستہ یہ شکست کھا جاتے تو آج دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ ایک تو یہ کہ یہ پوری جماعت جنگ کی تیاری سے نہیں آئی تھی، اتفاق سے جنگ مسلط ہو گئی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو جمع مردی کا ثبوت دیا ہے وہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں بلکہ کئی قرآنی آیات مقدسہ میں بھی موجود ہے۔ قیامت تک لوگ اسے تلاوت کر کے ثواب حاصل کرتے رہیں۔ محترم حضرات، خوب ذہن میں رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس جنگ میں حضور خود شریک ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، اور حضور کے زمانے میں جنگیں ہوں جس میں حضور نے شرکت نہ کی ان جنگوں کو سرایا کہا جاتا۔ جب بھی لفظ غزوہ ہو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو غزوہ کہا جاتا۔ یہ غزوہ اور یہ جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا یہ وہاں کے قبیلے کا ایک شخص کا نام تھا جسے بدر کہتے تھے، اس لیے اس وادی کا نام بدر ہو گیا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ ایک پانی کا بہت شفاف چشمہ تھا جس میں چاندنی رات میں اگر اس میں جھانکا جائے تو 14ویں رات کا چاند اس میں بہت حسین لگتا تھا۔ تو عموماً لغوی اصطلاح میں 14ویں چاند کو بدر کہا جاتا ہے، ورنہ چاند کو قمر بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدر کا مطلب ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند۔ تو اس چشمے میں وہ چاند بہت حسین اور جمیل لگتا جس کی وجہ سے اس وادی کا نام بدر ہو گیا۔ پرانا جو راستہ جدہ سے مدینہ منورہ پہنچنے کا تھا، راستے ہی میں تقریباً درمیان میں بدر شریف ہے اور آج بھی وہ بستی موجود ہے۔ وہ صرف ایک قبرستان ہی نہیں بلکہ اب تو ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا شہر وہاں آباد ہو گیا، زندگی کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ ایک بات پہلے ذہن میں رہے، جب ہم اسلامی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں یا جہاد کا ذکر کرتے ہیں تو دنیا بھر میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے یہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں،
آپ یقین جانیے اگر جہاد کا جذبہ زندہ نہ ہوتا تو روس کبھی بھی افغانستان سے نہیں بھاگتا، کیونکہ آدمی جو ہے وہ جہاد پر اور دین کے لیے تو جان دیتا، مال دولت کے لیے کبھی بھی جان دینے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا۔ جس قدر مستعدی سے آدمی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے لڑتا، پیسہ اور مال اور متاع کے لیے نہیں لڑتا، آج تک وہ جذبہ مسلمانوں میں زندہ ہے۔ اور آپ حضرات جو گہری نظر سے سیاست اور عالمی سیاست، بیرون ملک کی سیاست پر تھوڑی بہت بھی نظر رکھتے ہیں، مجھے بتائیے سپر پاور روس، اس کو افغانستان سے جانا پڑا اور مسلمانوں نے مجبور کر دیا کہ وہ افغانستان چھوڑ کر چلا جائے۔ اتنی بڑی قوت کو مسلمانوں نے عزیزان محترم شکست فاش دی۔ آج تک جس کا افسوس جو ہے وہ روسیوں کو ہے۔ یا دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوئیں جذبہ جہاد ہی کی وجہ سے جنگیں ہوئیں، لیکن انگریزوں نے کیا کیا؟ جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، ابدی دشمن ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ دہشت گردی تو دہشت گردی ہے، لیکن انہوں نے جہاد کو بھی دہشت گردی بنا دیا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب انگریزوں کی اپنی ضرورت ہو تو وہ جنگ جہاد بن جاتا ہے، وہ سب کے سب مجاہد بن جاتے ہیں۔ جب اپنا مقصد ختم ہو جائے تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، لفظ جہاد پر پابندی لگ جاتی۔ ہم چونکہ انگریزوں کے بڑے پرانے غلام چلے آئے، ذہن سے ابھی تک انگریز کا رنگ اور روغن ہمارے ذہن سے اترا نہیں۔ ہماری عقل، ہمارا مزاج، ہماری عقل، ہماری خرد، ہماری لباس، ہماری سوچ، ہماری بوجھ، یہ سب ابھی تک چونکہ انگریزوں کے غلام ہیں، اس لیے جو انگریز کہے وہ بات ہم بھی مان لیتے ہیں اور ہمارے حکمران بھی بڑے آسانی سے اس سے قبول کر لیتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بڑا کرا شعر کہا اور خوب کہا تھا اس زمانے میں، کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ سے کہہ دو کہ گدھے اپنے باندھ لیں، کھیتی چر گئے حضرت آدم کی تمام۔ یہ اس نے تنگ کیا تھا انگریزوں پر کہ یہ اپنے گدھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اس نے گدھے سے تعبیر کیا اور کہا کہ ذرا یہ سنبھال لو، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی ساری کھیتی جو ہے وہ سب کے سب انگریز چر گئے۔ تو آج آپ نے دیکھا جو حکم وہاں سے ہوتا ہے وہی ہماری بولی ہوتی ہے، جو بولی وہاں کی ہوتی ہے یہ ہماری بھی بولی ہوتی ہے۔ اب ہم نے بھی آج کل جہاد کو دہشت گردی کا نام دے کر اور اس کو خوب بدنام کر دیا۔ یہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے واسطے بنا ہے اور اس کے بے شمار حوالے، کیونکہ موجودہ کرنٹ ایشو جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے، محض واقعی جہاد یا جنگی بدر ہی نہیں بلکہ اس سے فائدہ اٹھا چند اور باتیں ہم آپ کی کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ پاکستان جب بنا، جذبہ جہاد اگر مسلمان میں نہ ہوتا تو مجھے بتائیے کیا پاکستان بنتا؟ ہرگز نہیں بنتا۔ ہم نے ایک موقع پر آزادی اور 14 اگست پاکستان پر ایک بڑے جلسے میں تقریر کی جو ابھی تک اس کا ریکارڈ چل رہی ہے۔ ہمارا جذبہ حصول پاکستان میں یہ تھا کہ ایک لڑکا محلے میں کھیل رہا تھا، کچھ لوگ دیکھ رہے تھے، تحریک پاکستان کا دور تھا، وہ لڑکا ٹھوکر کھا کے جب گرا تو خون جب نکلنے لگا، عموماً بچے اپنے خون کو دیکھ کر کے رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ بچہ رونے لگا، کسی آدمی نے تنگ کرتے ہوئے کہا کہ تم پاکستان بناؤ گے اور تم تو ذرے سے خون سے رو رہے۔ وہ چھوٹے بچے کے جذبے کو دیکھیے، اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا خون نکل رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ خون پاکستان بنانے کے لیے رکھا۔ یہ جذبہ مسلمانوں میں تھا۔ ایک بہت بڑی موٹی کتاب ابھی آئی ہے جس کا عنوان ہے محدث دکن۔ محدث دکن کا مصنف ہے ڈاکٹر عبدالستار آف شکاف۔ اس نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کا اور بانی پاکستان کا ایک خط نقل کیا، وہ یہ ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت حیدرآباد دکن میں تھے، جناح صاحب بمبئی میں تھے۔ پیر صاحب نے انہیں ایک مصلہ، ایک قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ اور ایک تسبیح انہیں بھیجی تحفے کے طور پر۔ جناح صاحب نے قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد محدث علی پوری کو ایک خط لکھا اور خط کا عنوان یہ تھا
کہ آپ کا تحفہ مجھے مل گیا، یہ میں ذہن بتانا چاہتا ہوں اس زمانے میں کیا، اور کہنے لگے تینوں چیزیں مجھے مل گئیں۔ پیر صاحب آپ نے مجھے قرآن مجید اس لیے بھیجا کہ پاکستان بننے والا ہے تاکہ وہاں کا قانون یہ ہو، آپ نے مسلح مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں نماز ادا کرتا رہوں، اور آپ نے تسبیح مجھے اس لیے بھیجی تاکہ میں تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے اس تسبیح سے درود شریف پڑھتا رہوں۔ یہ جذبات عزیزان گرامی یہ تھا اس زمانے میں، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ، جہاد صرف منع نہیں، بلکہ آئیے میں آپ کو اعداد و شمار کتابوں کے نشانات لگا کر میں نے تیاری کر کے رکھی ہے کسی ضرورت کے وقت، کہ نصاب کی کتابوں سے آیت جہاد بھی نکال دی گئی، جہاد کی آیتیں نکال دی گئی۔ یہ آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ دارالعلوم درس گاہوں کا ایک پنگا چل رہا ہے حکومت سے، ایک جھگڑا چل رہا ہے رجسٹریشن وغیرہ کا۔ تو رجسٹریشن میں ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ کو پورا حساب دینا پڑے گا، کیا سمجھے آپ کو پورا حساب دینا پڑے گا، اور عسکری اور جہاد سے متعلق تعلیم جو ہے عسکری قسم کی یہ آپ کے مدرسوں میں نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیے کوئی ایک تو کوئی عقل مند ہو، لکھنے والے تو سب لکھ رہے، مگر اس کابینہ میں جس کو نابینا کہا جائے کوئی ایک عقل مند تو ہو کہ یہ بتائے کہ جذبہ جہاد اگر سر کر دیا جائے، جذبہ جہاد کو اپنی کتابوں سے نکال دیا جائے، آیت جہاد کو اگر نصاب کی کتابوں سے نکال دیا جائے اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ جذبہ جہاد ختم ہے اور ان آیتوں پر عمل درآمد خدا نہ خواستہ اب منسوخ ہو کر رہ گیا، یہ حکمراں مجھے بتائیں کہ کبھی اگر ایسا معرکہ پڑ جائے تو اب مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا جذبہ جہاد مسلمانوں میں اس وقت بیدار ہوگا؟ جب ہم ایک پروگرام کے تحت اس کو سرد کر دیں تو اب جذبہ جہاد کا کیا ہوگا؟ کسی دشمن سے واسطہ پڑ جائے اب مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس کو باور کرائے کہ بھائی دہشت گردی الگ ہے، لفظ جہاد اور جذبہ جہاد الگ ہے، اس کو ہر طور پر زندہ رہنا چاہیے۔ کبھی برا وقت مسلمانوں پر پڑے تو عزیزان گرامی جذبہ جہاد سے مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی منزل کو پالے۔ اس تمہید کے بعد میں عرض کرتا ہوں جذبہ جہاد جس زمانے میں زندہ تھا، آئیے ہم بدر کا معرکہ لیتے، غربت کا عالم اتنا زیادہ، اس لیے کہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو جناب یہ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، غزوہ بدر 2 ہجری رمضان المبارک میں ہوا، 2 ہجری کو یہ غزوہ، جس زمانے میں مسلمان بہت غربت کی حالت میں، ادھر تو کفار مشرکین، ایک روایت یہ ہے کہ وہ 900 تھے، ایک یہ ہے کہ وہ 950 تھے، زیادہ تصدیق یہ ہے کہ وہ 950 تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ 1000، اور یہ سب کے سب جنگ لڑنے کے لیے آئے، اس لیے کہ جنگ میں گلاب جامن نہیں بٹ جنگ لڑنے کے لیے آئے، تمام ساز و سامان کے ساتھ آئے، اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ خود کافروں کے بڑے بڑے جو اس لشکر میں دانش مند تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ جنگ ایک آدمی کے قتل کے قصاص میں منعقد کی گئی ہے، اور اس سے اب ہم ایسا کریں اس کا قصاص دے دیا جائے، جرمانہ دے دیا جائے، جنگ کرنے سے بچا جائے۔ ابو جیسے لوگ جو تھے وہ سامنے آئے، عتبہ جو سردار تھا اس نے کہا اچھا ہے کہ یہ جنگ ہمارے سروں سے ٹل جائے۔ انہوں نے کہا اچھا بات اصل میں یہ ہے کہ تیرا بیٹا جو اسلام لا کر ادھر چلا گیا، اس لیے جنگ کی وجہ سے تیرا پیٹ پھول رہا، تو جنگ کرنا نہیں چاہتا، میدان سے بھاگنا چاہتا۔ ابو جہل مصر ہوا، اور اسی طرح کے چند سرے پھرے لوگوں نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی اور اپنے آپ پر بھی جنگ مسلط۔ ان کو 100% یقین یہ تھا کہ اگر یہ جنگ ہوئی مسلمان سفید ہستی سے مٹ جائیں گے اور ہمارا بڑا نام ہوگا، قریش کے سرداروں کا بڑا نام ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے ساتھ ساز و سامان لائے، پرانی تہذیب کا مطالعہ کریں تو اس میں کیا ہوتا تھا، کچھ طنز کرنے والی عورتیں گھریلو قسم کے گانے گھڑ کر کے اور وہ نکلتی تھی، جیسے عموماً آپ نے دیکھا پاکستان ہندوستان میں کوئی شادی ہو تو عورتیں خود ہی اپنے گانے بجا لیتی، گانے وانے بجا کر کے اپنا کچھ نہ کچھ کھیل تماشا کر لیتی آنے والی عورتیں، اور ان کا کام کیا تھا کہ مختلف نغمے
مختلف گانے جو ان لوگوں پر تنگ کیا جائے، ان کی غیرت کو جھنجھوڑا جائے، اس قسم کے گانے والی عورتیں تک وہ سامنے لے کر کے آئے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے میں یہ کہوں کہ کوئی آدمی کسی سے نبرد آزما، چاہے وہ جھگڑا کسی طرح اور اس کی بیوی اس پر لعنت ملامت کرے، بڑا آیا جوان کا بچہ، یہ دیکھ وہ بھائی آدمی کو جوش آتا ہے یا نہیں آتا، اس طرح کا جوش دلانے کے لیے عورتوں کا ایک بہت بڑا گروپ تھا تاکہ وہ تنزیہ اور اس قسم کے اشعار کہیں کہ ان کی جنگ کی آگ جو ہے وہ اور زیادہ گرم ہو جائے۔ ایسی عورتوں کو بھی رکھا، نقارے بھی رکھے تاکہ جوش دلایا جائے لوگوں کو۔ لیجیے صاحب، دونوں فوجیں اب میدان بدر میں آ گئیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال ہم نے پورے میدان بدر کا ایک ایک علاقہ دیکھا تاکہ اس کو آنکھوں سے بھی دیکھا جائے، جب بیان کیا جاتا ہے تو نقشہ ہے کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جھوپڑی عریش ایک حصہ طے کیا، اور یہ طے کیا تو فوجیں تو ہوں گی میدان میں اور حضور علیہ السلام یہاں بیٹھ کر فوج کی کمان کریں، اور حضور نے فرمایا تھا خبردار بغیر میرے اشارے کے کوئی کام نہیں ہوگا، پوری کمان کر رہے ہیں فوج۔ اس کو عریش کہا گیا، اسے جھوپڑی میں ایک آروی بنا کر کے بٹھا دیا گیا تاکہ حضور اس میں بیٹھیں۔ جنگ کے میدان میں اعلان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جھوپڑی میں عریش میں بیٹھیں گے۔ حضور کا محافظ کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب یہ اعلان ہوا صحابہ کرام میں ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ قسم خدا کی میں نے دیکھا ایک آدمی لپک کر کے لشکر سے آیا اور کہا میں محافظ ہوں گا، وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ وہ حضور کے سرانے ننگی تلوار لے کر کھڑے رہے کہ کوئی بدنیت آدمی اگر ادھر آئے تو سب کا کام کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات ہی میں اپنی صفوں کو درست کیا اور سارے حضرات کو سارے مورچوں پر یہ سارا ایک جنگ میں جیسے جرنیل اپنا کردار ادا کرتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے جنگی مہمات کے تجربے اس طریقے سے سب کو ایک ایک جگہ مقرر کیا، اور اس کے بعد میں کیا ہوا، جتنے لوگ جنگ میں شرکت کرنے والے، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ حضور کے ہاتھ میں یا تو چھڑی، ایک روایت میں ہے کہ حضور کے ہاتھ میں ایک تیر تھا۔ صف جب بندھی تو بننے کے بعد حضور اس تیر کے اشارے سے کہتے پیچھے ہٹو، آگے ہٹو، پیچھے ہٹو، آگے ہٹو، تاکہ صف بالکل درست ہو جائے۔ یہ فوج کی صفوں کا باندھنا، یہ عمل بھی دوسرے لوگوں نے ہماری آقا سے سیکھا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، ایک صحابی تھے حضرت سوا۔ اب جذبہ بتاتا ہوں، تھوڑا سا اس سے مختلف ہے مگر ہے اسی کا حصہ۔ ان کا پیٹ ذرا سا سب سے باہر تھا، یعنی سب جو تھی اس سے ذرا سا وہ آگے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے تیر ان کے پیٹ پہ مارا، فرمایا کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ سواد، اس طرح سواد پیچھے ہو جاؤ، سب درست کرو۔ اب سب جب درست کی تو اب بتائیے حضرت سواد جو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے اور عدل ہی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عدل کا حکم دیتا، تو آپ نے جو میرے پیٹ پر تیر مارا ہے میں اس کا قصاص چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیسا آدمی کہ حضور علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آج کل اگر کوئی جرنیل کو کہہ دے کہ میں تم سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کورٹ مارشل، یہ فوجی سزا ہے، بڑی سخت سزا ہوتی ہے کہ تم جرنیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ایسی بات کرتے ہو منفی انداز میں، لہذا کورٹ مارشل کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، فرمایا لو یہ تیر اپنے ہاتھ، سواد اپنا بدلہ لے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے شکم سے کپڑا بھی اٹھا دیا، اس لیے کہ جب ان کو تیر سے حضور نے اشارہ کیا تو ان کا جو کیا نام ہے پیٹ تھا وہ بے حجاب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا، صحابہ کرام نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہو کیا رہا۔ جیسے حضور نے شکم سے کپڑا اٹھایا اور حضرت سواد حضور کے جسم سے لپٹ گئے، پیٹ کو بوسہ دیا، حضور سے معانقہ کیا بڑی جوش کی حالت کا حضور میں اور آپ سے بدلا لوں۔ میں نے دیکھا کہ موت سامنے اور ان قریب ہمیں موت کو ہم ہتھیلی میں لے کر کے آئے آپ پر جان نثار کرنے کے لیے، تو کیا میں حضور سے بدلا لوں گا؟ میں نے سوچا مرنے سے پہلے اپنا جسم آپ کے جسم سے لگا دوں تاکہ جنت مجھ پر واجب ہو جائے۔
یہ ان کا جذبہ تھا. اللہ اکبر. طرز یہ صفیں درست ہو گئیں. جنگ کا میدان جب گرم ہوا, اس کے بعد سب سے بڑی بات مشرکین کے لشکر میں یہ تھی, ان کا تقاضا یہ تھا کہ دیکھیے ہماری طرف سے جب قریش کا سردار آیا تو آپ کسی انصاری کو مت بھیجیے گا. یعنی انصار جو تھے اس زمانے میں کھیتی باڑی کا کام کرتے, تو یہ قریش کے نزدیک یہ کام گھٹیا تھا. جیسا ہمارے یہاں کا مرد ہو ویسا ہی ہمارا آدمی آنا چاہیے. اگر ہمارا سردار آئے تو جناب تمہارے یہاں کا بھی کوئی معزز آدمی آئے, ان کی کھوپڑی دیکھیے. وہ سمجھتے تھے مرنا تو شاید ہے جنگ میں, مگر مرنا بھی کسی عزت دار آدمی کے ہاتھ سے چاہیے. نہ ہو کہ کوئی انصاری مار دے ہمیں, یہ ہوگا بھائی کس نے قتل کیا, کسان نے قتل کیا. یہ بھی اس کو اپنی شان کے خلاف جانتے تھے. یہ تکبر اور غرور کی عزیزان گرامی انتہا. اللہ اکبر. جس وقت میدان عزیزان گرامی گرم ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر اتنا کرم کیا, تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان پر قدرتی طور اللہ تعالیٰ نے سب پر نیند بہترین طاری کر دی. اچھی طریقے سے سو جائیں تاکہ یہ صبح اٹھ کر تازہ دم لڑیں. اللہ اکبر. لیکن صدیق اکبر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات دعا اور سجدے کی حالت میں حضور علیہ السلام نے گزاری. اور ایک مرتبہ تو حضور نے اتنا سجدہ طویل فرمایا, دیکھ رہے تھے کہ ادھر سارے کفار مشرکین اپنے شہپاروں کے ساتھ آ گئے, اور ہمارے پاس تو نہ تلواریں ہیں, نہ بھالے ہیں, نہ گھوڑے, نہ اونٹ, اور وہ ہر آدمی کے پاس اپنی اپنی سواری. سجدے میں گر گئے, اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں. اور یہ جملہ تقریباً کئی حدیث کی کتابوں میں, مورخین نے تو مستند سب نے نقل کیا کہ اس قدر حضور نے گریا فرمایا کہ آپ کے دوش اقدس پر جو چادر تھی, سجدہ اتنا طویل ہوا کہ چادر ایک کندھے سے نکل کر زمین پر گر گئی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے, اتنی احوازاری بہت آپ کر چکے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. اٹھائیے اپنا سر, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے جس سے جنگ کی اہمیت کا اندازہ لگائی. افراد قوت, سامان حرب, یہ سب اپنی جگہ. حضور علیہ السلام کے یہ جملے تقریباً ہر ایک مورخ نے نقل کیے اور حدیثوں میں بھی موجود ہیں. کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ملاحظہ فرما لے, یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج انہیں شکست ہو گئی, آج اگر یہ میدان جنگ میں ہار گئے, تو اے میری پروردگار سن لے, پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہ ہوگا. اس قدر گر گیا, اس قدر رو رہے. مجھے بتائیے اگر یہ جنگ مسلمان ہار جاتے, خدا نہ خاصہ یہ لشکر سب کا سب شہید ہو جاتا, تو حضور فرماتے ہیں پھر دین میں اسلام میں اتنی کمزوری آ جائے گی کہ تیرا نام لینے والا کون باقی رہے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے, اور اس لیے فتح و نصرت حضور علیہ السلام پر لکھ دی گئی. ارشاد باری تعالیٰ, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. یہ چراغ بجھانے کا ترجمہ علماء نے یہ کیا, لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے منہوں سے, اپنے پھونکوں سے چراغ کو بجھا دیں. اس کا معنی محت علماء یہ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قتل فرما دیں. یہ نور جو عالم میں پھیلنے والا, اس نور کو بجھا دیں. فرما واللہ متم نورہ, میرے حبیب یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کرے گا, اس کی روشنی چاروں طرف پھیلے گی. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ یہ کافر برا مانے مگر یہ نور تو پھیل کر رہے گا. اور فرما گیا کہ کوئی شخص, یہ ذہن میں رکھیے مسئلہ, کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے پر کسی کو قدرت ہی نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کسی میں یہ قدرت ہی نہیں انسان میں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتا, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ واللہ متم نورہ. ایک مرتبہ میں نے اور ایک حدیث میں پڑھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے تلوار رکھی ہوئی ہے اور حضور آرام سے سو رہے ہیں. ایک کافر آتا, آنے کے بعد اس نے تلوار اٹھائی, تلوار اٹھاتے ہی حضور بیدار ہو گئے. جب حضور بیدار ہوئے تو اس نے دیکھا کہ وہ اکیلے اور میرے ہاتھ میں تلوار. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بتائیے میرے وار سے آپ کو کون بچائے گا, میری تلوار سے
آپ کو کون بچائے گا؟ حضور گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں، کھڑے ہو گئے. مگر جب اس نے یہ کہا اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار سے تم کو کون بچائے گا؟ حضور نے بڑی سادگی سے فرمایا تو وہی بچائے گا جو آج تک بچاتا رہا ہے، وہی بچائے گا جو آج تک بچاتا رہا. غرض یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا، لمبا قصہ اس میں نہیں جاتے. تو غرض یہ کہ یہ نور تو پورا ہونے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دوسرا وعدہ بھی. وہ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو ہم تمہیں دین دے رہے ہیں پیارے مصطفیٰ، اس کا تمام ادیان پر غلبہ ظاہر ہو جائے. وہ کفا باللہ شہیدہ، کوئی گواہی دے یا نہ دے، تمہاری گواہی دینے کو تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہتمام اور انصرام ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. اس لیے حضور کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، اور اس کے بعد جناب جنگ کا نقشہ جب شروع ہوا، ادھر کے بڑے بڑے معزز، ادھر کے بڑے بڑے معزز، مگر ادھر کے جو معزز تھے انہوں نے بڑے بڑے ان کے معزز اور ان کے جو سردار تھے ان کو قتل کر دیا. اللہ اکبر! ایسی جنگ کہ سوائے تلواروں کی دھندھناہٹ کے کوئی آواز دکھائی نہ دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی مدد کے لیے بھیج دی. ایک مرتبہ اچانک صحابہ آئے، جنگ کا میدان بڑا غیر متوازی ہوتا، کبھی کچھ نظر آتا. ایسا لگا کہ ادھر تو 1000، ادھر 313. اب لگا ایسا کہ شاید یہ مارے کا کہیں وہ سر نہ کر لیں. حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نقشہ کو بدلا ہوا لگ رہا، کچھ کرم فرمائیے، کچھ نہ کچھ مہربانی فرمائیے. اسی لیے تو آئے کہ وہ جانتے تھے نگاہ پاک مصطفیٰ سے جنگ کا نقشہ بدل سکتا. حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ کوئی نئی تلواریں دینی کہ لے کر کے جاؤ، نہیں، ایک مٹھی مٹی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد میں گھمسان کی جنگ اس پر اس طریقے سے دے ماری. جب ایسے دے ماری، وہ عجیب مٹی تھی، کرامت تھی کہ کسی مسلمان کے آنکھ میں تو نہیں گئی. کوئی کافر ایسا نہیں تھا جو آنکھ نہ مل رہا، کوئی کافر ایسا نہیں جو آنکھ نہ مل رہا ہو. جنگ کا نقشہ آنن فانن میں گویا پلٹ گیا. اور رب کریم اس نقشے کو قرآن مجید بیان فرماتا، ایک مٹھی مٹی سب کے آنکھ میں چلی جائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا وما رمیتا، میرے حبیب یہ مٹی تم نے نہیں ماری، عید رمیتا، مگر ہاں جب تم نے پھینکی، جب تم نے ماری، ولکن اللہ رما، پیارے ہاتھ تو تمہارا تھا، مٹی تو تمہارے رب نے پھینکی تھی. اللہ اکبر! دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مٹھی تو اپنے ہاتھ سے مٹی لے کر کے پھینکی. رب کریم فرماتا ہے یہ مٹی تم نے نہیں پھینکی. پھر فرما ہاں جب تم نے پھینکی، ہاں ہاتھ تو تمہارا تھا، مٹی تو تمہارے رب نے ماری. اس طریقے سے جنگ کا نقشہ ایسا ہوا. بڑے بڑے چوٹی کے کافر ایسے مارے گئے کہ جیسے جناب گویا مولی اور گاجر کٹتے. وہ تو دیکھا کہ وہ اس طریقے سے آئے کہ پورے کے پورے لوہے میں لدے ہوئے تھے. جیسے اس زمانے میں لباس تھا، ان لباسوں کو آپ دیکھیں، آج بھی میوزیم میں دیکھیں، توپ کافی میوزیم میں پورا کا پورا آدمی جو ہے وہ لوہے سے لدا ہوا کرتا تھا. اور اس کا بعد تلوار، بھالا، تیر کوئی بھی کام نہیں کرتا. سبحان اللہ! جب وہ میدان میں آیا کہ بھئی میرا بھی کوئی مقابل ہے، تو ایک صحابی نے دیکھا غالباً حضرت حمزہ سے سوائے آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے بڑی قوت سے نشانہ باندھ کر آنکھ میں ایسا نیزہ مارا کہ جناب وہ سر تک پہنچ کر اور وہ گر گیا، وہ نیچے گر گیا. بڑی مشکل سے نیزہ جب نکالا تو وہ نیزہ بالکل ٹیڑھا تھا. ایک عرصے تک وہ نیزہ جو ہے وہ رہا. اور یہ نیزہ مارا تھا حضرت زبیر نے نیزہ مارا. آخری میں یہ نیزہ منتقل ہوتے ابو بکر صدیق نے بھی رکھا، فاروق اعظم نے بھی رکھا، تاکہ ایک جنگ کی نشانی ہے. حضرت علی کے پاس بھی تھا. اور اس کے بعد میں یہ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس آیا. عبداللہ ابن زبیر نے اس کی پوری گویا نگہداشت کی. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی فوج کو جب حجاج نے شکست دی تو یہ نیزہ بنی امیہ کے پاس چلا گیا. اور اس کے بعد خدا بہتر جانے کہاں اس کو تو بطور نشانی رکھا گیا. اب کیا ہوا؟ 70 بڑے بڑے چوٹی کے مشرکین اس میں مارے گئے، اور مسلمان اس وقت جو شہید ہوئے وہ 13. ایک زخمی
اور 13 مسلمان وہاں شہید ہوئے، اور وہ زخمی بھی پھر جب راستے سے آنے لگے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے مسلمان 14 جاں بحق ہوئے، اور کفار مشرکین جو ہیں وہ 70 کے قریب مارے گئے۔ اور اس میں جذبہ دیکھیے کیا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑے اولو العزم صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے، میں نے روایتوں میں پڑھا کہ اگر حضرت عثمان غنی خلافت لینے پر راضی نہ ہوتے تو شاید عبد الرحمن ابن عوف تیسرے خلیفہ ہوتے۔ اندازہ لگائیے کیسے اولو العزم صحابی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بڑی زوروں پہ، جھنکاریں تلواروں، بس میں اپنے مد مقابل کے اوپر ڈٹا ہوا، میں نے نیچے دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ ایک کی عمر تھی مشکل سے 10-11 سال، دوسرے کی عمر بھی تقریباً اتنی 1 سال کا فرق، اور یہ وہ تھے حضرت معاذ اور معوذ، یہ دونوں بھائی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف کی ٹانگوں میں آ گئے، جیسے بچے 10 سال کیا ہو، کہنے لگے چچا، ارے انہوں نے کہا یہ بچے یہاں کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے چچا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں؟ ارے انہوں نے کہا تم بچے 10-10 برس کی ابو جہل کو کیا کرو، وہ تو بہت بڑا لڑاکو ہے، وہ تو بہت بڑا بدماش، وہ بڑا جنگ کا دھنی ہے، اسے کیا کرو گے؟ بچوں نے کہا چچا اسی کو مارنے کی قسم کھائی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ کیوں قسم کھائی؟ اس لیے کو کلمہ نہیں پڑھتا۔ کیوں قسم کھائی؟ اسلام قبول نہیں کرتا۔ کیوں قسم کھائی؟ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ بچوں نے یہ کہا آج ہم قسم کھا کر آئیں گے اسی خبیث کو ماریں۔ انہوں نے کہا کیوں، اسے تم کیوں مارو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا۔ اب دیکھیے معلوم ہوا ایک تو وہ کافر کہ جو دین نہیں مانتا، اسلام نہیں، قرآن نہیں مانتا، مگر سب سے بدترین وہ کافر ہے کہ کافر بھی ہے اور پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا۔ اگر وہ مسلمان بھی ہے تو دائرہ اسلام سے خارج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرہ برابر توہین آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ادب کی توفیق دے۔ وقت نہیں ورنہ 2-3 آیتیں میں پڑھ دیتا اس میں کہ ادب حضور علیہ السلام کا کیسا کیا جائے۔ تو میں حیران ہو گیا یہ بچے کیا کریں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل سامنے مجھے کہیں نظر آ گیا۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہ تو سردار ہے اور اس کے چاروں طرف ایک حلقہ بھی ہے جو اپنے سردار کی حفاظت بھی کر رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ تو اس کو حفیظ نے یوں قلم بند کیا، اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے قسم کھائی مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بچوں تمہارے بس کا کہاں، اس کی تو فوج کا دستہ حفاظت کر رہا ہے۔ تو اس نے کیا کہا حفیظ نے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ۔ بچوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ، بتا دو ہمیں کہاں۔ انہوں نے کہا یہ جانے کے بعد 2 بچوں میں سے ابن حشام نے ابن اسحاق کی روایت یہ 11 یا 10 سال کے بچے نے تلوار اٹھا کر کے ابو جہل کے ٹانگ پہ اس ہلڑ میں کتنی گھمسان جنگ ایسے ماری تلوار اس کی ٹانگ پر کہ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ابو جہل کی ٹانگ اڑ کر ایسے گئی جیسے کہ پتھر کے نیچے سے گٹھلی اڑ کر جاتی، یعنی گٹھلی پر پتھر مارے تو گٹھلی کیسے اڑ کر کے جاتی، ابو جہل کی ٹانگ اتنی دور اڑ کر کے گئی۔ کیا قوت ایمان ہی جسے ایک بچے نے تلوار ماری۔ اکرما اس وقت مسلمان نہ ہوئے، وہ ابو جہل کے بیٹے اکرما نے دیکھا کہ میرے باپ کا کام تمام ہو، اور دونوں نے مار مار کر اس کو تقریباً مار دیا۔ اکرما نے پیچھا کیا اور اکرما نے ایک زوردار وار کر کے صاحبزادے کے بازو کو بالکل بدن سے جدا کر دیا، لیکن یہ بازو اس طرح جدا ہوا کہ بازو ایک چمڑے کے تسمے پہ لٹک رہا تھا۔ یہ تلوار انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لے لی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بازو لٹکتا ہوا ان کو پریشان کر رہا، میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کی امت میں یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ ہاتھ جنگ کرنے میں جہاد کرنے میں آڑے آ رہا، یہ بیٹھنے کے بعد اپنے دوسرے ہاتھ سے ہاتھ پکڑا اور اس کو پیر کے نیچے دبایا، اور پیر کے نیچے دبا کے اتنی زور سے اٹھے کہ اپنے بازو کو نکال کر پھینک دیا، اور اس کے بعد اکرما کا پیچھا کیا۔ حالانکہ یہ بچے وہ جوان، مگر وہ اپنے باپ کے مرنے پر اس قدر دہشت میں آ گیا کہ جناب وہ بچے کا پیچھا کرنے میں جنگ سے بھاگ گیا اور یہ بچ گئے، اور جناب یہ کافی دن تک یہ زندہ رہے۔ ایک صاحبزادے انتقال کر گئے، ایک صاحبزادے کافی عرصے تک زندہ رہے۔ یہ وہ جذبات تھے اس جنگ میں عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا
کہ دیکھو بظاہر جو قوتیں ہیں یہ اصل میں یہ قوتیں نہیں ہیں. اصل قوت وہ ہے کہ آدمی جذب ایمان کے ساتھ میدان جہاد میں اترا ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ اگر تم مسلمان ہو تو جیتو گے تم ہی. لیکن کیا ہوا؟ آج مسلمان بزدل ہو گیا. یا تو اس کو اقتدار نے بزدل کر دیا یا پیسوں نے بزدل کر دیا. مجھے بتائیے جنگ بدر میں اترنے والے صحابہ کے اپنے بیوی بچوں کو یاد کر رہے؟ کیا بیوی بچوں کا خیال ان کے ذہن میں تھا؟ خیال یہ تھا کہ اس وقت جنگ لڑنی. ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. کہا حضور کیا اس جنگ میں جنت مل جائے گی؟ انہوں نے فرمایا بالکل جو شہیدوں سے جنت ملے گی. انہوں نے وہ منہ کی کھانے کی کھجور پھینک کر کے جنگ میں کود گئے. کیسا جذبہ تھا جہاد کا؟ یہ جذبہ جہاد عزیزان گرامی اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی الگ عنوان ہے، جہاد الگ عنوان. اگر جہاد کی تحریک کو سر کر دیا گیا، ہماری نصاب کی کتابوں میں سے جہاد کو نکال دیا گیا اور جہاد کی تعلیم کو مفقود الخبر کر دیا گیا، خدا نہ خواستہ کبھی پاکستان پر برا وقت پڑے تو یہ قوم پھر آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اس قوم کو زندہ رکھنے کی ضرورت اور وہ لفظ جہاد ہی ہے. انگریز نے آنے کے بعد جب اپنی جانچ پڑتال کی ختم نبوت پر ہم نے کلام کرتے ہوئے بتایا، اس نے یہی سوچا کہ جذبہ جہاد مسلمانوں سے کیسے سر کر دیا جائے. اس لیے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پکڑا، اسے بناسپتی نبی بنایا، ڈالڈا نبی بنایا. سب سے پہلا فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی یہ دیا کہ میں نے جہاد کو منسوخ کر دیا، اس لیے کہ اسلام کو ذلیل کرنے والی چیز معاذ اللہ، اسلام کو سب سے زیادہ ذلیل کرنے والی چیز جو ہے وہ جہاد ہے. عزیزان گرامی جذبہ جہاد اجاگر ہونا چاہیے. کبھی برا وقت پڑے تو جہاد کے موقع پر آدمی بس شہادت کو دیکھتا، مال متا اور کسی کو نہیں دیکھتا. میں نے 12 اس روایت کو دہرایا اور اس بلمات جذبہ یہ ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق نے بڑے بڑے سپر پاوروں کو رون ڈالا، قیصر و کسریٰ کو رون دیا. حضرت عمر فاروق بظاہر ان کے کپڑوں پر پیمند ہوتے تھے لگے ہوئے، دیکھنے داخلے میں کوئی سردار نہیں رکھتے، کوئی تاج وغیرہ رکھتے، مگر بڑے بڑے درباروں میں نام لیا جائے تو حکمرانوں کے تلووں کے نیچے سے زمین کھسک جائے. میں پھر اس کو دوہراتا ہوں، دنیا کے جو آتے تھے مخبر یا سفارتی لوگ، وہ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس کیا قوت؟ ساری دنیا کو لڑکا کیا قوت کیا؟ سنیے حضرت عمر فاروق کی قوت اور مسلمان کی قوت کیا. ہمارے پاس کوئی ایٹم بم نہیں، بہترین قسم کی تلواریں نہیں، بہترین قسم کے گھوڑے نہیں، وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس ایک قوت ہے اور وہ قوت یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تفسیر ہو جائے. اس کو کوئی مسخر نہیں کر سکتا کہ جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے. میرے بھائیوں موت سے محبت رکھو، بھاگو گے تب بھی مارے جاؤ گے. اب دیکھو کچھ نہ بھی کرو تو دیکھو موت تو آنی جو وقت اس کا مقرر ہے. لہذا میدان میں جہاد میں مرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، وہ تو اللہ وہ زندہ، اللہ تعالیٰ کے رزق بھی دیے جا. کہیں فرما انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. اور حدیث شریف میں کہ شہید کا خون اس کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا. اور شہید کو اللہ تعالیٰ پوچھتا بتاؤ جنت دینے کے بعد کچھ اور چاہیے؟ وہ جنت کی کوئی نعمت نہیں مانگتا، کوئی اور نہیں مانگتا جنت کی. کہتا مولا اگر تو مجھے دینا چاہتا ہے تو ایک نعمت عطا فرما دے. وہ نعمت یہ ہے کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے اور اپنے دربار میں اسی طریقے سے شہید کر کے اپنے پاس بلا لے. معلوم ہوا بوقت شہادت وہ نعمت، وہ لذت ہے کہ شاید جنت میں بھی اس کا سراغ نہ لگے. اسی لیے شہید کہتا کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج کر شہید کرا، اپنے دربار میں بلا لے. شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جذبہ جہاد کو زندہ رکھے. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے سب سے پہلی جنگ میں جو اپنی جانیں دی ہیں مولا کریم، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن فرما. ان کی قبروں کو اپنی نعمت و رحمت کے دریچوں کو کھول دے. ان کی رحمتوں کو، اپنی قبروں کو الہی اپنے گویا پھولوں سے بھر دے، رحمت سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند فرما کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلی جنگ میں اپنی جانوں کو دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات کو دور فرما. وما علینا الا البلاغ.